بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک کا واقعہ۔ جنگ یرموک مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ 6 دنوں کی فیصلہ کن جنگ 15 اگست سے 20 اگست 636 عیسوی تک لڑی گئی۔ 15 اگست سے 20 اگست دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 20 اگست کا دن بہت ہی اہم اور فیصلہ کن تھا۔ اس دن کی جرأت اور شجاعت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ اس فتح کے بعد مزید فتوحات حاصل کرنا اور اسلامی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ اس جنگ کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بنے کہ جب مختلف فتوحات حاصل کرتے ہوئے یہ لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں دریائے یرموک کے کنارے پہنچا، جہاں مزید اسلامی فوج شامل ہو چکی تھی، جو کہ 4 دستوں پر مشتمل تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بقیہ 4 دستوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید بن ابو سفیان کو یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ لڑنے کے بجائے ایک سپہ سالار بنا دینا چاہیے اور پورے لشکر کو ایک سپہ سالار کی سربراہی میں لڑنا چاہیے، اور ہم دشمن کا مقابلہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور باہمی رضامندی سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی اس لشکر کا سربراہ بنا دیا گیا۔ یہ جنگ رومن ایمپائر کے خلاف یرموک کے مقام پر لڑی گئی، جہاں دریائے یرموک اردن اور شام کی سرحد کے ساتھ ساتھ بہہ رہا ہے، اور یہ دریا اردن اور اسرائیل کے درمیان سرحد کا کام کرتا ہے۔ یہ جنگ انسانی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور ایک ایسی فیصلہ کن جنگ کہلاتی ہے جسے اسلامی عظیم فتوحات کی ابتدا کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسلامی تاریخ میں بہادری اور شجاعت میں ایک مقام رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب سپہ سالار مانے جاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 592 عیسوی میں قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے۔ مسلمان ہونے اور صلح حدیبیہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے اور 100 سے زیادہ جنگیں بڑی کامیابی سے جیتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بنتے ہی عرب کے کئی قبیلے ان کے خلاف ہو گئے اور ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا، لہذا 632 عیسوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا پڑا، اور اسی سال بہت کامیابی سے ان شر پسندوں کو شکست دے دی گئی۔ پھر اسلامی فتوحات اور اسلامی سلطنت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھایا گیا اور عراق سے ابتدا کی گئی۔ عراق کو فتح کرنے کے بعد ہی یرموک کا معرکہ شروع ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار تسلیم کر لینے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ دریائے یرموک کے سامنے ایک صف بنائی گئی۔ الٹے ہاتھ پر آدھی فوج کے درمیان کی کمانڈ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدھے ہاتھ 10 دستے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈ میں تھے، اور الٹے ہاتھ 10 دستے یزید بن ابو سفیان کے حوالے تھے۔ رومیوں نے بھی منظم طریقے سے صف آرائی کی ہوئی تھی۔ بقیہ فوج کی کمانڈ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی گئی۔ جولائی 636 عیسوی کو رومن بادشاہ نے اپنے ایک سپہ سالار جبلہ کو 60,000 فوجیوں کے ساتھ یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد کیا ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کے سب سے آگے کی قطار کے سپاہی، جن میں 60 وہ فوجی بھی تھے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگیں لڑ چکے تھے،
انہوں نے ان عیسائی سپاہیوں کو پسپا کر دیا۔ اس کے بعد اگلے 1 مہینے تک رومن بادشاہ نے ہمت نہیں کی۔ 1 مہینے بعد رومن فوجیوں نے وادی الرقاد کے شمال میں اپنے خیمے گاڑ دیے اور انہوں نے یرموک سے مصر تک کو قبضے میں لینے کا منصوبہ بنایا۔ چونکہ ان کی فوج میں عرب، یونانی، آرمین سب شامل تھے، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کا کمانڈر گریگوری تھا اور دوسرے کا قناطیر تھا۔ بیچ میں ڈیر جان اور آرمین فوجیں تھی اور رومن فوجیوں کو 4 ڈویژن میں برابر برابر تقسیم کیا گیا۔ اگلی قطار 11 میل لمبی تھی۔ کمانڈر وومان نے جبلہ کی عرب عیسائی فوج وہاں لگائی جو کہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے۔ تمام فوج سے حلف لیا گیا کہ جنگ میں مار دیے جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں اور نہ ہی ہتھیار ڈالیں گے۔ لیکن جلد ہی رومن فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ عرب، یونانی اور آرمینی کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہا جس کی وجہ سے ان کی پیش بندی کمزور پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر رومن شہنشاہ نے اپنے سپہ سالار کو ہدایت دی کہ مسلمانوں سے مفاہمت کا تمام طریقہ کار اپنایا جائے کیونکہ اس کی معاون فوجیں پوری طرح سے تیار نہیں تھی۔ ووہان نے پہلے گریگوری اور پھر جبلہ کو مسلمانوں سے مفاہمت کے لیے روانہ کیا لیکن وہ ناکام و نامراد واپس آ گئے۔ جنگ سے پہلے ووہان نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی لیکن اس ملاقات کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا جس کی وجہ سے جنگ 1 مہینہ اور پیچھے چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج قدسیہ میں رومن فوجیوں سے بری ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ امن کی بات کی جائے۔ انہوں نے رومن سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن اس سے صرف جنگ میں دیر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6000 فوجی جن میں زیادہ تر یمنی تھے مزید یرموک بھجوا دیے جن میں 1000 صحابہ کرام اور 100 جنگ بدر کے غازی شامل تھے۔ انہوں نے ہر مقام پر تھوڑے تھوڑے فوجی بڑھانا شروع کیے۔ رومن بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ 15 اگست 636 عیسوی کو دونوں فوجیں نور کے ترکے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تن گئی۔ اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہوتی دشمن کی فوج کا ایک کمانڈر جورج اسلامی لشکر کے پاس چلا گیا اور مسلمان ہو گیا اور اسی دن اس جنگ میں شہید بھی ہو گیا۔ جنگ کا پہلا دن 15 اگست شمشیر زنوں اور نیزہ بازوں کا مقابلہ ہوا اور زور آزمائی کے مقابلے ہوئے، کئی نامور کمانڈر مارے گئے۔ تمام دن فوجیں ایک دوسرے کی چالوں کو سمجھنے کی کوششیں کرتی رہی۔ دوسرے دن 16 اگست کو دشمن نے صبح فجر کے وقت حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن سے نمٹنے کا پہلے ہی انتظام کیا ہوا تھا۔ رومن فوج بھاری نقصان کے بعد پلٹ کر واپس چلی گئی۔ تیسرے دن ووہان بہت آزردہ تھا کہ اس کا ایک بہترین کمانڈر مارا جا چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ ٹکڑوں میں حملہ کر کے مسلمانوں کو بکھیر دیا جائے۔ اس دن کی جنگ میں دونوں فوجوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ چوتھے دن کی جنگ میں ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور عکرمہ ابی جہل جو کہ خالد بن ولید کے بچپن کے دوست سے شہید ہو گئے۔ پانچویں دن یعنی 19 اگست کو دشمن کی طرف سے یہ درخواست ہوئی کہ کچھ دن کے لیے جنگ بندی کی جائے اور اس دوران صلح کی بات کی جا سکے۔ ابو عبیدہ تقریباً راضی ہو چکے تھے لیکن خالد بن ولید نے صاف انکار کر دیا اور قاصدوں سے کہلوا دیا کہ ہم جلد سے جلد اس جنگ کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا پانچواں دن بغیر کسی جرب کے گزر گیا اور چھٹے دن فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ 20 اگست 636 عیسوی کو جنگ شروع ہوئی اور جلد ہی آرمینین شہزادہ ووہان مارا گیا۔ دشمن کے پیر اکھڑ گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد دشمن کی فوج کسی بھی مقام پر مسلمان فوج کا مقابلہ نہ کر سکی اور کچھ ماہ بعد ہی شام کا پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اس کے بعد مسلمان مسلسل فتوحات حاصل کرتے چلے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں
اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔